سبق نمبر 6 اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے۔ اردو کمار بال بھارتی 10ویں جماعت کا سبق دیکھنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہے سید یحییٰ نشید۔ پہلی بات دی گئی ہے، انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ کسی علاقے میں بولی جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں۔ ادب سماج کا آئینہ ہے۔ سماج میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں۔ سماجی اقدار، رسومات، رواج اور تہذیبی و تمدنی روایات سے ادب موضوعات اخذ کرتا ہے اور انہیں سماج میں پیش کرتا ہے۔ سماج میں نشو و نما پانے کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب کو متاثر کرتا ہے اور دوسری زبان کے ادب روایتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اردو کے اثرات کی وجہ سے مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا ہے، اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناف کو قبول کیا گیا ہے۔ درج ذیل سبق میں اردو اور مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آج ہم اس سبق میں اردو اور مراٹھی کے باہمی ثقافت کے اثرات کا جائزہ لینے والے ہیں، یعنی ان دونوں کے باہمی رشتے کے ثقافتی رشتے کس طرح ہے، اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر مصنف کا تعارف دیا گیا ہے۔ سید یحییٰ نشید 1 جنوری سن 1950 کو کلگاؤں ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد سن 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمہ سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، اسطوری فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کی قابل ذکر تصانیف ہے۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ مرٹی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں سبق کے تعلق سے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ عرب تاجر مسعودیہ یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ولبھ رائے گووند سوم امگھ ورش کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے۔ یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا جاتا تھا۔ اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی۔ اس پر مزات یہاں کی روحانی تعلیم، جس کے سوتے صوفی سنتوں کے خانقاہوں سے پھوٹے، انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے خانقاہوں میں ہندوؤں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے۔ غرض کہ مہاراشٹر میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فقر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو و نما ہوتی رہی اور اسی سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے۔ سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے۔ ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا۔ چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں اکھیاں کا ایک کچی دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایکچی جانا۔ اس سبق میں آج ہم اردو اور مراٹھی کے باہمی ثقافت کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی جو رہائش، تہذیب و تمدن کے اثر جو ہمیں 8ویں صدی عیسوی سے ہی پائے جاتے ہیں۔ غیر مسلم راجا جب مسلمانوں کے مجرم کو شریعت کے مطابق سزا دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کو ناظم ہنرمند مقرر کیے تھے تاکہ انہیں کسی بھی سزا جو سزا انہیں دی جائے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ہندو مسلم اتحاد کی وجہ سے ان کی ثقافت ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی ہے۔ صوفی سنتوں کی وجہ سے بھی ہندو مسلمان ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرتے ہیں۔ زبانوں کے اشتراک اور استعمال نے ان کے ادب کو متاثر کیا ہے۔ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد نے اپنی بعض نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا بھی لکھا ہے، اور جو کہ یہاں پر
مہاراشٹر میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں. ان میں جو اتحاد و اتفاق ہمیں دکھائی دیتا ہے، بس اس کی اتفاق تھا، اس کی بدولت دونوں قوموں کی ثقافت کا اثر ایک دوسرے پر ہمیں اثر انداز ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. یہاں جو کہ خانقاہیں اور صوفی سنتوں وغیرہ مٹھوں میں سنتوں کی روحانی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اور اسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ ظاہر میں انسان کا جو کہ مذہب الگ ہو سکتا ہے، لیکن باطن یعنی کہ ہمارے اندر جو سب کی روح ہے وہ ایک ہی ہے. اسی لیے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ پر زور دینے کی بجائے انسانوں کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ صوفی سنتوں کی تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہاں پر جو کہ ان کے درمیان میں جو سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھی وہ ختم ہونے لگی تھی، اور ثقافتی رشتے جو کہ مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی جس طرح دو آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے. شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے. اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں. اس میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے. یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے. اس طرح نفرت کی بیخکنی کرنے کی اور تمام نوع انسان میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے انسان تو شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا ہے. باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے معجزب السالکین لکھی تھی. اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیاء ہر دو قوم کا بیج دکنی زبان کے میرے جیوں میں آیا کہ مسلمانی اور ہندوئی مذہبی لفظاں جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم ایک رسالہ بنا. سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. شیواجی مہاراج کے دور مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا نام بھی لیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچ شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی. ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے. یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھیں. اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں. یہاں ہم نے صوفی شاعر شیخ محمد کا جو شعر دیکھا ہے یہاں، اور اس کے بعد یہاں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی نظموں میں بعض نظموں میں ہمیں ایک مصرع انہوں نے مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے. اس شعری صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ تلمی کہتے ہیں. اور یہی روایت جو کہ مراٹھی سنت شاعر ایک ناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے. در حقیقت کیا ہے کہ مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز ہٹ کر انسان کی فلاح و بہبود و کامیابی کا رشتہ یہاں پر قائم کیا ہے. 17ویں صدی کے جو ایک بزرگ سید امین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. شیواجی مہاراج کے دور میں بھی مشہور سنت رام داس سوامی کے ایک شاگرد شاہ تراب چشتی ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی کتاب مناچ شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی. اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور اس طرح یہاں اگلا پیراگراف دیا گیا ہے. عربی، فارسی اور اردو میں مرثیہ کو وقار حاصل ہے. یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا. فرق اتنا تھا کہ روایتی نوح اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی. اس کے برعکس بھارواڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے. اس میں رمز حقیقت کا آشکار کیا جاتا ہے. اردو میں خواجہ بندر نواز گیسو دراز نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے. مراٹھی میں ایک نعت کے بھارواڑ بہت مشہور ہیں. اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں. یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے. ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں. اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں. گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے. اسی لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے.
پھگڑی کے کھیل، ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ چشتی سلسلے کی صوفیوں میں ذکر و دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ و خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا کرتے ہیں تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنی پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکنے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ ہم نے ابھی اس پیراگراف میں دیکھا کہ عربی، فارسی اور اردو کی شعری صنف مرثیے کو مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا، جسے نوح کے طور پر گایا جانے لگا۔ مراٹھی میں سنت ایک ناتھ کے بھاروڑ مشہور ہیں۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنے رسالہ شکار نامہ میں اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ مہاراشٹر کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس پھگڑی کھیل کو۔ اس کھیل کے نکات کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کر اردو میں پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں، اور جو کہ اس کھیل میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، اور جیسے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر، اور ہمارا جو کہ ایک طرف ہاتھ چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ اور اس پھگڑی نامے، اس کھیل کو ذہن میں رکھ کر کیا کیا گیا ہے، کئی پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پر آگے جو کہ دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر و دم کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ فقیر اللہ شاہ کا پھگڑی نامہ بھی مشہور ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے انہوں نے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور گر جانے کا یا پھینک جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہم اگر نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں تو اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ میں ہم جا سکتے ہیں، دوزخ کی نہایت گہری گڑھے میں ہم گر سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے وقت تھکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے اس قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیر پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن یعنی شیطان تھک جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر اسی طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میراجی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں، اردو میں لوری نامے، جھولا نامے، سہاگن نامے جیسے نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیات کی کمی ہے لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتی گیت کی روایت پائی جاتی ہے، اور اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے بھی کئی طرح کے گیت لکھے ہیں جس میں چکی نامے کے عنوان سے لکھے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ بھی لکھا گیا ہے۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے صوفیہ کرام نے چکی نامے کے عنوان سے کئی گیت لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز اور گیسو دراز کے نام سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کیا کہا گیا ہے کہ تن ایک چکی کی مانند ہے، یہ چکی شریعت کی کیر پر ٹکی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ تن کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس چکی کو ایمان کے دستے کی مدد سے گھمانا ہے۔ چکی کو اتنا گھماؤ کہ یعنی شریعت پر اس طرح عمل کرو کہ سوتن تھک جائے، یعنی یہ سوتن سے مراد کیا ہے، شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو شریعت خداوندی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تبھی شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر جھولا نامہ، مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ اردو میں لوری نامے، جھولا نامے، سہاگن نامے جیسے نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان مختلف مذاہب، ذات پات، زبانوں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ ہم کسی بھی مذہب کو مانتے ہو، ہماری زبان اور تہذیب کوئی بھی ہو، لیکن ہم سب سے پہلے کیا ہیں کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ ہم
ہمیں سارے انسانوں کی فلاح کے لیے ان کی کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے. صرف اپنے مذہب اور اپنی زبان بولنے والوں کی بھلائی چاہنا تنگ نظری ہے، اور ہمیں اپنے مذہب، ذات و پات کی فلاح کے بارے میں سوچنا اور عمل کرنا چاہیے. اور یہاں آخر میں جو کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تخلیق کہا جا سکتا ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام جو کہ مسلم ہے. یہاں پر اس کے مقام کو تسلیم کیا گیا ہے. یہاں دیکھیے معنی و اشارات دیے گئے ہیں. تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، پاسداری، بجا آوری، لحاظ، مستزاد، زائد، خانخواہ، صوفیوں کی تعلیم گاہ، باطن، اندرون، مجلہ کرنا یعنی کہ روشن کرنا، خسروانہ یعنی شاہانہ، جاہ و جلال، شان و شوکت، فقر و حال، غربت، افلاس، اشتراک، میل جول، شراکت داری، ایک چی یعنی ایک ہی، ترک یعنی مراد مسلمان، دو یعنی دو، بھاشی یعنی زبان، ورنیلا یعنی بیان کیا گیا، جانا یعنی جانیے، بیخکنی کرنا، ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، تفوق یعنی برتری، جیو جی، لفظہ دکنی میں لفظ کی جمع، رسالہ چھوٹی کتاب، کتابچہ، خدشہ ڈر، خوف، عمیق یعنی کہ نہایت ہی گہرا، پالنے گیت، لوری نامہ بھوپالی، بچوں کو صبح نیند سے جگانے کے لیے گایا جانے والا گیت، اور مسلم تسلیم کیا ہوا. تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 6 دیکھا ہے. ہم اپنے اگلے ویڈیو میں سبق کا سوال و جواب دیکھیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.